السلام علیکم۔ راہ دین میں خوش آمدید۔ حضرت لال شہباز قلندر کا ایک واقعہ۔ حضرت لال شہباز قلندر تشریف لے جا رہے تھے تو ایک رچھ کو ناچنے والا نظر آیا تو پوچھے تم کون ہو؟ تو بولا میں قلندر ہوں۔ اس دور میں رچھ ناچنے والے کو بھی قلندر کہتے تھے۔ آپ نے بے اختیار مسکرا کر کہا۔ یہ بات اس رچھ والے کو پسند نہ آئی۔ کہنے لگا آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں بھی قلندر ہوں۔ کہنے لگا آپ کیسے قلندر ہیں؟ نہ آپ کے پاس رچھ، نہ ڈگڈگی، نہ کوئی تماشا دکھانے والا۔ آپ نے فرمایا پہلے تم دکھاؤ پھر میں دکھاتا ہوں۔ رچھ والے نے ڈگڈگی بجائی اور رچھ کھڑا ہو کر ناچنے لگا۔ رچھ والے نے آپ سے کہا اب آپ کی باری۔ حضرت لال شہباز قلندر روئے دو درختوں کی ٹہنیوں پر کھڑے ہو گئے اور رچھ والے کو فرمایا نیچے سے گزر جاؤ مگر یاد رکھنا آگے جانا مگر واپس کبھی مت آنا۔ جیسے ہی رچھ والے نیچے سے گزرا ماحول ہی بدل گیا۔ نہ وہ سورج کی گرمی، نہ گرد و غبار، جہاں تک نظر دیکھ سکے خوبصورت پہاڑ، سرسبز و دریا، نہ موسم گرم نہ ٹھنڈا۔ ابھی اسی سوچ میں ہی تھا کہ دیکھا کہ ایک عظیم لشکر سپاہیوں کا گھوڑا پر سوار تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ گھبرا گیا، آج تو جان گئی۔ پاس پہنچ کر لشکر رکا اور سپہ سالار آگے بڑھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا سپہ سالار رچھ والے کو بولے بادشاہ سلامت، آپ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ آپ کی سلطنت آپ کا انتظار کر رہی ہے اور ملکہ عالیہ کا رو رو کے برا حال ہوا ہے۔ اب وہ حیران اور پریشان شاہی گھوڑے پر سوار ہو کر ساتھ چل دیا۔ جب محل میں پہنچا تو عظیم عالیشان عمارت دیکھ کر حیران ہوئے۔ اندر داخل ہوا تو خوبصورت ملکہ گلہ شکوہ کرتی لپٹ گئی۔ کہا کہاں رہ گئے تھے آپ؟ سب بھول کر نہا دھو کے شاہی پوش پہن کر تخت پر بیٹھ گئے۔ سالوں گزر گئے، بچے ہوئے، پھر شہزادے بڑے ہو گئے، بڑھاپا آ گیا، جسم سے جان منہ سے ذائقہ چلا گیا۔ ایک دن اپنی سلطنت میں دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے تو خیال آیا آخر ہوا کیا تھا۔ اسی جستجو میں وہیں پہنچے جہاں پر لشکر تھا تو دیکھا وہاں وہ درخت اب بھی موجود ہے۔ سوچا چلو دیکھتے ہیں کیا اور درخت کے بیچ سے گزرا۔ ماحول بدل گیا، وہی وقت، وہی مقام سامنے، اس کا رچھ اور ڈگڈگی پڑی ہے، وہی گرمی، وہی گرد و غبار۔ پیچھے دیکھا تو حضرت لال شہباز قلندر کھڑے تھے۔ اس کی حالت غیر ہو گئی۔ بولا جناب میری سلطنت، میرے ملکہ، میرے شہزادے۔ تو لال شہباز قلندر نے فرمایا سب تماشا تھا۔ سبحان اللہ۔